ہو رہی ہیں نیاز اللہ نیاز صاحب، یہ میرے ہاتھ میں یہ ڈیسیژن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج کا، جس میں پارٹیز اور وہ اس کی تاریخ بیان کر کے یہ جو اس کا دوسرا پیج ہے، اس کا جو کالم ہے دا فیلیور آف دا ایز افورسڈ از پریما فیشی ڈس اوبیڈینس، حکم عدولی کی ہے بادی النظر میں وفاقی حکومت نے ڈس اوبیڈینس۔ سپریم کورٹ نے اپنے اس نوٹس میں جو آج میں دیکھ رہا تھا کہ جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے بڑی صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور بڑے پیشنس سے ہیرنگ دی ہیں، ساری چیزیں سن کے انہوں نے وہ آرڈر کیا تھا۔ اس آرڈر کے باوجود بھی گورنمنٹ نے جس طریقے سے لیت و لال سے کام کیا اور اس آرڈر کو ڈینائی کرنے کی پوری کوشش کی کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ یہ پہلی دفعہ میں نے پاکستان کی ہسٹری میں دیکھا ہے کہ ایک حکومت جو کہتی ہے کہ ایک حکومت کسی آرڈر کے تحت گئی اور وہ آئے اور وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں، اور کل وہ گولڈن جبلی منا رہے ہیں۔ ایسی اسمبلی کو شرم آنی چاہیے جو گولڈن جبلی منا رہے ہیں، جو آئین کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ اور یہ پوری قوم کا ایک بچے کو پتہ ہے کہ جو مینڈیٹ تھا سپریم کورٹ کا، انہوں نے 90 ڈیز میں اندر الیکشن کرانا تھا، اور اس کے اندر جو اب 3-4 دن سے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ سپریم کورٹ شاید کیوں خاموش ہے، تو سپریم کورٹ نے جب رپورٹ منگائی، اس رپورٹ کو پورا ایگزامن کیا، اور جو آج نوٹس کیا ہے پریما فیشی کا لفظ لکھنا اور بادی النظر میں کہ یہ حکومت کی بدنیتی ہے، حکم عدولی ہے، حکم عدولی اور حکم عدولی کی سزا آئین میں موجود ہے۔ اچھا، اس میں رانا صاحب آپ بھی کیونکہ لا آپ بھی کر چکے ہیں، قانون پر بڑی آپ کی نظر ہے، میں اسی پیراگراف کا جو آخری سینٹینس ہے وہ یہ پڑھتا ہوں: Every person who embarks upon, encourages or instigates disobedience or defiance of the court can be held liable and accountable۔ یہ تو بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ کوئی بھی آدمی جو انکریج کرتا ہے، جو انسٹیگیٹ کرتا ہے اس ڈس اوبیڈینس کو، اس کو لائبل اور اکاؤنٹیبل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزارت خزانہ یا وزیر اعظم یا کچھ اور جو ڈائریکٹلی محکمے ہیں، اگر وہ ڈس اوبیڈینس کر رہے ہیں تو یہ ان کے حمایت میں جو تقریریں آ رہی ہیں، بھلے وہ سیاستدان ہیں، بھلے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں، باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ رانا صاحب، اس کا تو میں تو یہ مطلب سمجھاؤں اس کا۔ یہ سمیع صاحب آپ بالکل درست مطلب سمجھے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہاں آئین کے نام پر آئین سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں کبھی کسی حکومت نے اعلیٰ عدلیہ کے احکامات ماننے سے انکار نہیں کیا، حتیٰ کہ جب ملک میں مارشل لا بھی نافذ تھا تو اس وقت بھی کسی نے عدالتی حکم ماننے سے انکار نہیں کیا۔ یہ تو کیا انہوں نے پی سی او لگا کے عدالت اپنا جج مقرر کر دیے، لیکن جو سپریم کورٹ موجود تھی کبھی کسی نے اس کی حکم عدولی نہیں کی۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں آئین کی بالادستی، آئین کی بالادستی سمیع صاحب یہ ہے کہ تمام سرکاری ادارے جو ہیں وہ عدالت کے حکم پر عمل درآمد کے لیے عدالت کی مدد کے پابند ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں آئین، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ اور افواج پاکستان کی تضحیک نہیں کی جا سکتی، اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو پارلیمنٹ میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ تو یہ آئین کی دھجیاں نہیں اڑائی گئیں جو پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر اعلیٰ عدلیہ کے خلاف زہر اگلا گیا؟ اس سے زیادہ آئین کی خلاف ورزی اور کیا ہو سکتی؟ دوسری سمیع صاحب، یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سب سے بڑا لطیفہ ہے اور جوک ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہنا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، کبھی آج تک دنیا کی جوڈیشل ہسٹری میں یہ ہوا ہے کہ ایک بینچ 9 رکنی بینچ، دنیا کی جوڈیشل ہسٹری میں یہ ہوا ہے کہ ایک بینچ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ نیا بینچ بنائیں۔ چیف جسٹس صاحب پاکستان 5 رکنی بینچ بنا دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہ جی جو پہلا 9 رکنی تھا اس میں 2 نے یہ کہا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ ایک مذاق ہے، عدالتی مذاق ہے۔ پاکستان